بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ وصلی اللہ تعالی وسلم وبارک علی سیدنا محمد اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ حضرات گرامی، آج کی تقریر، آج کا بیان سورہ فلق کا 7واں حصہ ہے، 7واں بیان ہے، اور آج 12 جمادی الاولیٰ سن 1433 ہجری اور 25 مارچ سن 2013 عیسوی پیر کا دن ہے۔ پچھلے درس کے اندر آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ اللہ رب العالمین کو بندے کی جانب سے لفظ رب کے ذریعے پکارنا زیادہ اچھا لگتا ہے۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر نے لفظ رب کا استعمال کیا، اور قرآن کریم کے اندر اس لفظ کا پروردگار عالم کے لیے کثیر مقامات پر استعمال ہے، کیونکہ رب سے احسان ظاہر ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، انعام ظاہر ہوتا ہے پروردگار عالم کا، پرورش کرتے کرتے پالتے اختتام تک پہنچا دینا، انتہا تک پہنچا دینا، پائے تکمیل تک پہنچا دینا، یہ لفظ رب کے معنی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمارا بھی رب ہے، وہ آپ کا بھی رب ہے، بوڑھوں کا بھی رب ہے اور جوانوں کا بھی رب ہے، بچوں کا بھی رب ہے۔ اگر کوئی انسان عمر کے آخری حصے کو پہنچ جائے تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہی پالتا اور پوستا ہے۔ اب رب ذوالجلال نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو یوں دعا کیا کیجئے کہ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ فلق کے معنی صبح، یہاں رات کا ذکر نہیں کیا، بعد میں ذکر آئے گا رات کا، یعنی لفظ رب کی نسبت کی صبح کی جانب، صبح کے پیدا کرنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ اوپر کی بات سنو، صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ صبح کے وقت میں تمام کاروبار کھل جاتے ہیں، صبح کے وقت میں چلت پھرت ہو جاتی ہے، صبح کے وقت میں پرندے بھی اڑ جاتے ہیں، درندے بھی اڑ جاتے ہیں، تمام جانور، ساری مخلوق جو ہے وہ اڑ جاتی ہے، بیدار ہو جاتی ہے۔ پرندوں کے اندر سب سے پہلے کوا اٹھتا ہے، پرندوں کے اندر سب سے پہلے کوا اٹھتا ہے، بہت جلدی اس کی آنکھ کھل جاتی ہے، سوتا بھی جلدی ہے۔ یہ مومن کی شان ہے کہ جلدی سوئے جلدی اٹھے۔ مومن کی شان یہ ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا ثمر بعد العشاء، عشاء کے بعد کوئی دنیاوی گفتگو نہیں کرنی چاہیے، ورنہ آدمی دیر سے اٹھے گا، طلوع آفتاب ہو جائے گا، سورج نکل آئے گا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دے گا۔ بخاری میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی طلوع آفتاب کے بعد اٹھتا ہے، یعنی طلوع آفتاب سے پہلے نہیں اٹھتا اور ادائے فجر نہیں کرتا، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ ایک تو شیطان برا، شیطان کے اعمال برے، افعال برے، رفتار بری، کردار برا، گفتار بری، انسان کا دشمن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن، انبیاء کا دشمن، رسولوں کا دشمن، اللہ کی کتابوں کا دشمن، تمام کی تمام ایمانی باتوں کا دشمن۔ اور پھر ظاہر ہے کہ جب وہ برا ہے تو عام انسان کا پیشاب ناپاک ہوتا، حرام ہوتا، تو اس کا پیشاب تو اور بھی زیادہ برا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ ہم ابلیسی طاقتوں سے اور شیطانی طاقتوں سے بچے رہیں، کیونکہ ان کو سایہ حاصل تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ فلق کے معنی صبح، صبح کے رب کی، لفظ صبح استعمال کر کے، فلق استعمال کر کے رب ذوالجلال نے یہ اشارہ کر دیا کہ ایمان والو، تمہارا کام ایمان کے اوپر برقرار رہنا ہے، اور ایمان روشنی کا نام ہے، اور روشنی صبح کے وقت ہوتی ہے۔ روشنی پروردگار عالم نے پیدا فرمائی ہے، رب ذوالجلال نے پیدا فرمائی ہے، سارے کام کاج جو ہیں وہ ایک دم کھل جاتے ہیں۔ آدمی رات کو سو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں صبح کے ساتھ رات بھی بنائی، اور رات کے ساتھ صبح کو بھی بنایا، دن کو بھی بنایا، اور یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کاملہ کی نشانیاں ہیں۔ صبح بھی، دن بھی اور رات بھی۔ پروردگار عالم نے ان دونوں کو کیوں رکھا؟ صبح کے اندر، دن کے اجالے کے اندر کام کاج کاروبار، اور رات کے اندر آدمی سو جاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ ہم نے رات کو سکون کے واسطے بنایا، چوری کے واسطے نہیں، چکوری کے واسطے نہیں، قتل و غارت گری کے واسطے نہیں، گھومنے پھرنے کے واسطے نہیں، بلکہ سکون کے واسطے بنایا۔ اور اس میں ایک عجیب و غریب حکمت اللہ تبارک و تعالی نے ذہن میں ڈالی، اور وہ یہ کہ آدمی رات میں سوتا ہے، دن کے اجالے میں چلت پھرت کرتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع۔ رات میں اندھیرا کر دیا، سونے کے لیے بنا دیا۔ آدمی سو جاتا ہے، سونے کے بعد سونے والا مردے کے مشابہ ہو جاتا ہے، جس کی روح نکل جاتی اس کے مشابہ ہو جاتا ہے۔ آدمی کے رہنے کے 3 عالم ہیں، ایک دنیا، ایک برزخ یعنی قبر والا عالم، اور ایک آخرت جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ پروردگار عالم نے نیند کو ہمارے اوپر طاری کر کے بار بار 24 گھنٹے کے اندر روزانہ نیند کو طاری کر کے قبر والی زندگی یاد دلائی ہے۔ قبر والی زندگی یاد دلائی، اور پھر رات کے اندر نیند بھیج کر، جبکہ کائنات کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، آفتاب نکلا ہوا نہیں ہوتا، روشنی نہیں ہوتی، اب بجلی کے قمقمے آپ جلا دیں، بجلی کے بلب آپ جلا دیں، یہ تو آپ کی روشنی ہے، محدود روشنی ہے۔ میرے مالک، آپ کے مالک رب ذوالجلال کا ایک سورج ہے اور ساری کائنات کو منور کرتا ہے۔ 1000 راڈ جلا دیں، 1000 بلب جلا دیں، 1000 روشنیاں کر دیں، لیکن آپ کی روشنی پھیکی پڑ جاتی ہے، فیل ہو جاتی ہے، لیکن ساری کائنات کے رب کی روشنی سورج کبھی پھیکا نہیں پڑتا۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالی نے سورج کے پجاریوں کے اوپر اور چاند کے پجاریوں کے اوپر تھپڑ مارے ہیں کہ سورج کے پوجنے والوں، تم اگر سورج کی عبادت کرو گے، سورج کی پوجا کرو گے،
اور تم نے اس سورج دیوتا کو بہت بڑا مان لیا، یہاں تک کہ سب سے زیادہ غیر اللہ کے اندر جو عبادت ہوتی وہ سورج کی ہوتی ہے۔ سورہ نمسکار تو آپ نے دیکھا ہوگا، ہمارے غیر مسلم بھائی کرتے ہیں سورہ نمسکار، سورہ چالیسا پڑھتے ہیں، سورج کی نانی منہ کر کے اس کی عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، صبح کو اگر آپ سورج کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور یہ سوچیں کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے پیدا کردہ ہے، ہمارے واسطے اللہ نے اس کو بنایا ہے، اور اس کی کرنیں صبح ہی صبح آپ لیں تو آپ کو وٹامن ڈی ملے گا۔ کیا ملے گا؟ وٹامن ڈی۔ سورج کی کرنوں کے اندر اللہ نے وٹامن ڈی رکھا ہے، اس سے بھی آپ کو فائدہ ہے۔ لیکن فرمایا کہ اس کو سورج کو اپنا رب مت ماننا، اپنا مالک مت ماننا، کیونکہ اس کے مالک تو ہم ہیں۔ کہ دلیل کیا ہے کہ یہ سورج معبود نہیں، خدا نہیں، پوجے جانے کے قابل نہیں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہم اس کی روشنی کو کبھی کبھی سورج گرہن کر کے چھین لیتے ہیں۔ سورج گرہن معلوم ہے کیوں ہوتا ہے؟ ان سورج کے پجاریوں کے چہروں پر تھپڑ مارنے کے لیے۔ ارے تم اس کو معبود سمجھ رہے ہو؟ یہ تو تمہارا خادم ہے، یہ تمہارا خادم ہے، تمہارا نوکر ہے۔ اس سورج کو اللہ تبارک و تعالی نے نکال رکھا ہے تمہاری خدمت کے لیے، تمہاری پرورش کے لیے، تمہارے باغوں کے پیڑوں کے لیے، تمہارے کھیتوں کے لیے، کیڑے مکوڑوں کو مارنے کے لیے، جراثیم مارنے کے لیے۔ لیکن اس کو اگر کوئی آدمی خدا سمجھتا ہے تو وہ انتہائی بے وقوف ہے، احمق ہے۔ ہم اس کی روشنی چھیننے پر قادر ہیں، لہذا عبادت ہماری کرنا سورج کی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ چاند میں گرہن لگا دیتا ہے، اور چاند کی جو لوگ پوجا کرتے ہیں ان کے لیے اس بات کو واضح کرتا ہے کہ نہیں، چاند تمہارا رب نہیں ہے۔ دیکھو چاند گرہن بھی ہم کر دیتے ہیں، کبھی پورا کر دیتے ہیں، کبھی ادھورا کر دیتے ہیں، کبھی آدھا کر دیتے ہیں، کبھی پاؤ کر دیتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا، 16-17 مہینے کا وہ بچہ تھا، ماریا قبطیہ کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اور یہ ماریا قبطیہ وہ عورت، وہ خاتون کہ جس کو ہدیے میں بھیجا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مصر کے بادشاہ نے، مصر کے بادشاہ نے، اور کہا تھا کہ یہ جا کر میری طرف سے ہدیے میں دے دو۔ کس کو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد فرما دیا، کیونکہ وہ باندھی تھی، ملک مصر کے بادشاہ کے دربار میں رہتی تھی، خدمت گزار تھی، کنیز تھی، اور آزاد فرما کر آپ نے ان سے نکاح فرما لیا۔ پھر انہی کے شکم سے، انہی کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے، جو 16-17 مہینے تک زندہ رہے، اور اس کے بعد اللہ نے ان کو اپنے یہاں بلا لیا۔ تو اس دن سورج گرہن ہو گیا۔ اس دن کیا ہو گیا؟ اب سارے لوگوں کا یہ عقیدہ ہو گیا، اور یہ بات ذہن و دماغ میں آئی کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کے رنج و غم میں سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب صحابہ تو صحابہ تھے، سبحان اللہ، ایسی جماعت تو قیامت کی صبح تک پیدا نہیں ہو سکتی جس طرح صحابہ کرام تھے۔ رسول عربی، نبی عربی، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اونچے، تو آپ کے صحابہ اور غلام بھی سب سے اونچے۔ قرآن میں واضح کر دیا گیا رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ۔ رسول بڑا تو اس کے شاگرد بھی سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر۔ چنانچہ صحابہ نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ، یہ سورج کو جو آج گرہن لگ گیا
یہ شاید آپ کے صاحبزادے کی وجہ سے رنج و غم میں ہے. سبحان اللہ. حضور نے شرک کی جڑ کاٹ دی، وحدانیت کے پرچم کو بلند فرمایا اور فرمایا کہ یہ سورج گرہن اور چاند گرہن اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں. کسی کی موت پر نہ ان کو گرہن لگتا ہے، نہ کسی کے انتقال پر ان کو گرہن لگتا ہے. یہ تو اللہ تبارک و تعالی سورج کے پجاریوں کو اور چاند کے پجاریوں کو دکھا دیتا ہے کہ یہ تمہارے خادم ہیں، تم اشرف المخلوقات ہو. تمام مخلوقات میں ہم نے سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے برتر انسان کو بنایا ہے، اس لیے کہ محمد عربی انسان ہے. یہ بھی حضور کی برکت ہے میاں جی. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے، ورنہ انسان کے اندر تو خیر بھی رکھی اللہ نے، شر بھی رکھا. جب شر غالب ہوتا ہے اس کے اوپر تو یہ شیطان کا بھی باپ بن جاتا ہے، اور جب خیر غالب ہوتی تو جبریل فرشتہ بھی اس کے اوپر فخر کرتا ہے کہ سبحان اللہ کیسا مبارک بندہ ہے کہ تمام نفسانی خواہشات کو مار لیا، تمام حرام چیزوں سے بچ گیا، حلال چیزوں کو کرتا ہے، حرام سے اجتناب کرتا ہے. سبحان اللہ. ملائکہ اور فرشتے بھی عرش کے اوپر اس انسان کے اوپر فخر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی فخر کرتا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول عربی کو انسان بنایا تو ہمارے آپ کے مقام کو بھی اونچا کر دیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی ہے، کیونکہ اولاد آدم میں میرا محمد موجود ہے، میرا مصطفیٰ موجود ہے، لہذا مصطفیٰ انسان ہے تو سارے انسانوں کا درجہ ساری مخلوقات سے اونچا کر دیا. اور ایک بات اور بتاؤں، رب تعالی نے، غور سے سننے کی بات، اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں ہمیں آپ کو بھینس کی طرح لٹایا نہیں، ہمیں آپ کو بیل کی طرح لٹایا نہیں، ہمیں آپ کو پروردگار عالم نے بکری کی طرح لٹایا نہیں. جیسے بکری 4 پیروں پر چلتی ہے، کبھی سوچا کہ ایسا کیوں ہوا؟ پروردگار عالم نے ہمیں آپ کو جانوروں کی طرح نہیں رکھا. توجہ، ہمیں آپ کو پروردگار عالم نے شیر کی طرح، چیتے کی طرح، گیدڑ کی طرح، لومڑی کی طرح نہیں رکھا، بلکہ پروردگار عالم نے ہمیں 2 ٹانگوں پر کھڑا کر دیا. کبھی سوچا کہ اس کی حقیقت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو 2 پیر پیچھے ہوتے اور 2 ہاتھ آگے ہوتے اور بھینس کی طرح چلتے. بھینس کی طرح کیوں بھائی؟ بھینس کیسے چلتی ہے؟ کھڑی ہوتی 2 ٹانگوں پر یا 4 ٹانگوں پر؟ لیٹی ہوئی ہے گویا. بکری 4 ٹانگوں پر. دیکھا آپ نے؟ جانوروں کی طرح پروردگار عالم نے ہمیں لٹایا نہیں، بلکہ رب تعالی نے 2 ٹانگوں پر کھڑا کر دیا اور ہمارے چہرے کو سب سے اوپر بنا دیا. 2 پیروں پر اللہ نے ہمیں کھڑا کیا. توجہ، اور چہرے کو سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے برتر بنا دیا، اور چہرے کے اندر منہ رکھا اور منہ کے اندر زبان رکھی، اور زبان کا وظیفہ بتایا کہ میرے بندے
تو سیدھا کھڑا ہو جا، اس لیے کہ تجھے اس زبان سے ذکر کرنا ہے میرا اور میرے مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، میرا ذکر اونچا، میرا قرآن اونچا، تو تیری زبان بھی اونچی، لہذا نیچے لٹایا نہیں بلکہ رب تعالی نے اونچا کھڑا کر دیا کہ میرا قرآن اونچا ہے تو وہ زبان بھی سب سے اونچی ہے جو زبان قرآن پاک پڑھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود و سلام بھیجتی ہے، ورنہ ہم بھی ایسے لیٹے ہوتے ہیں جیسے بھینس چلتی ہے۔ اللہ نے کرم فرمایا کہ نہیں؟ اب تو آپ اونچا چلتے ہیں، اور اگر ہمیں لٹا دیتا پروردگار عالم بھینس کی طرح، بکری کی طرح، گائے کی طرح، بیل کی طرح، تو مرد بھی ایسے ہی چلتے اور عورتیں بھی، پہلوان صاحب، ایسے ہی چلتی۔ اور جب بھینس کی طرح عورت چلتی اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا کہ برقع پہن کر چل، تو کیا شکل ہوتی عورت کی؟ ایک مذاقیہ شکل بن جاتی ہے۔ فرمایا نہیں، سیدھا کھڑا ہو جا، دو پیروں پر کھڑا ہو جا، چار پہ نہیں، دو پر کھڑا ہو جا۔ پیر کتنے ہوتے ہیں؟ دو پیروں پر کھڑا ہو جا، سیدھا کھڑا ہو جا۔ کہ کیوں کھڑا ہو جاؤں سیدھا؟ اس لیے کہ اے میرے بندے، تجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، لہذا میں نے تجھے سیدھا بنا دیا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ فرمایا سیدھا کھڑا ہو جا، کیونکہ تجھے سیدھے راستے پر چلنا ہے، ٹیڑھے میڑے راستے پر نہیں چلنا۔ اگر ٹیڑھا میڑا ہم تجھے کر دیتے تو کل کو تو یوں کہہ دیتا کہ پروردگار تو نے تو ہمیں جانوروں سے بدتر بنا دیا۔ فرمایا نہیں، میرا مصطفیٰ سیدھا، میرا قرآن سیدھا، صحابہ سیدھے، اولیاء کرام سیدھے، قرآن پاک سیدھا، اللہ تبارک و تعالی سیدھا، پروردگار عالم کی ذات گرامی میں اور اس کی صفات کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، لہذا تجھے بھی سیدھا سیدھا چلنا ہے۔ اگر تو سیدھا سیدھا چلے گا تو انشاءاللہ بغیر کسی ٹیڑھ پن کے سیدھا سیدھا بنا حساب کے جنت میں جائے گا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا چلنا ہے، سیدھا چلنا تو سیدھا کر دیا۔ رب تعالی نے یہ آنکھیں بھی، جتنے قیمتی اعضاء تھے پروردگار عالم نے چہرے پر لگا دیے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، بالکل سیدھا کر دیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ تو یوں پناہ چاہیے کہ میں صبح کے رب کی حفاظت مانگتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تمام مخلوقات کے اندر پروردگار عالم نے شر کا مادہ رکھا، نقصان کا پہلو بھی رکھا، مخلوقات ہارمفل بھی ہو سکتی ہیں، ہانیکارک بھی ہو سکتی ہیں، شر کا مادہ بھی ان کے اندر رکھا ہے۔ پروردگار عالم سے التجا کر رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ پروردگار تو صبح کو پیدا کرنے والا ہے، ہم تیرے لیے تجھ سے تیری روشنی مانگتے ہیں، ہم اندھیرا نہیں مانگتے، اس لیے کہ جنات اور ابلیس اور شیاطین اندھیرے کو پسند کرتے ہیں، ہم انسان ہیں، مصطفیٰ کے پیروکار ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر جان کو نشاور کرنے والے ہیں۔ پروردگار مصطفیٰ نوری، تیرا قرآن نوری، ہم تجھ سے صبح کا نور چاہتے ہیں، اس لیے صبح کا ذکر کیا۔ اس لیے اور ایک بات اور بتاؤں، بڑی ذوق کی بات ہے، بہت تعریفانہ بات، بہت عاشقانہ بات، اور وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں صبح کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یوں بھی تو کہہ سکتا تھا قل اعوذ برب اللیل، کہ میں رات کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ بھئی رات کا رب بھی کون ہے؟ اللہ۔
صبح کا رب کون ہے؟ اللہ۔ کائنات کا رب کون ہے؟ اللہ۔ درختوں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ پتھروں کا رب کون ہے؟ اللہ۔ ہمالیہ پہاڑ کا رب کون ہے؟ اللہ۔ تمام پہاڑوں کا رب اللہ ہے، یہاں تک کہ احد پہاڑ کو بنانے والا بھی کون ہے؟ اللہ۔ ہر چیز کا خالق و مالک وہ ہے، کریٹر ہے وہ۔ لیکن صبح کا ذکر کیوں کیا؟ صبح کا ذکر کیوں کیا؟ توجہ، میں صبح کے رب کی حفاظت مانگتا ہوں۔ اے اللہ، تو تو ہر چیز کا رب ہے، صبح کا رب بھی تو ہے، اور رات کا رب بھی تو ہے، اور شام کا رب بھی تو ہے، اور دوپہر کا رب بھی تو ہے، اور آفتاب و مہتاب کا رب بھی تو ہے۔ صبح کے ساتھ کیوں خاص کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے لوگوں، یہ دیکھو کہ میرا مصطفیٰ کس وقت پیدا ہوا تھا، رات میں پیدا ہوا تھا یا صبح میں پیدا ہوا تھا؟ یہ دیکھو میرا مصطفیٰ کس وقت پیدا ہوا تھا، کون سے وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے نور مصطفیٰ کو یہاں پر بھیجا تھا۔ یہ دیکھو ربیع الاول کی 9 تاریخ صبح کا وقت، صبح کے وقت میں مصطفیٰ پیدا ہوئے، ساری کائنات کے اندھیروں کو اللہ نے چھانٹ دیا، ختم کر دیا، ساری کائنات کی ظلمتوں کو ختم فرما دیا، اور تو اور موسم بہار کے اندر اللہ نے پیدا کیا، جب پھلوں پر بھی شباب ہوتا ہے اور پھولوں کے اوپر بھی شباب ہوتا ہے، گھاس کے اوپر بھی شباب ہوتا ہے، پتوں کے اوپر بھی شباب ہوتا ہے، پتے پتے بوٹی بوٹی کے اوپر شباب اور جوانی ہوتی ہے اور بہار طاری ہوتی ہے۔ اللہ نے ایسے وقت میں شباب کے عالم میں شباب روحانی دے کر، شباب قرآنی دے کر مصطفیٰ کو دنیا کے اندر بھیج دیا کہ اب ساری چیزوں کے اوپر بہار ہے، مصطفیٰ بھی میرا بہار لے کر آ رہا ہے۔ صبح کے وقت پیدا ہوئے، اس نے صبح کا ذکر کیا۔ یہ عاشقانہ بات ہے، عارفانہ بات، اندر کی بات ہے، یہ اندر کی بات ہے۔ قرآن کی گہرائی میں اترو تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور اپنے مصطفیٰ کا خیال کتنا رکھ رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، قرآن کریم میں فا لام قاف کا مادہ 4 مقامات پر استعمال ہوا۔ کتنے مقامات پر؟ 4 مقامات پر فا لام قاف۔ فلقہ کے معنی پھاڑنا، صبح کو بھی فلق اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے کو کاٹ کر پھاڑ کر باہر نکلتی ہے، رات کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں، رات کی دبی چادریں چھٹ جاتی ہیں، اس بنیاد پر صبح کو عربی میں فلق کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوى، یقیناً اللہ تبارک و تعالی اناج کو پیدا کرنے والا ہے اور گٹھلیوں کو پیدا کرنے والا ہے۔ گٹھلیاں، نوا کے معنی گٹھلیاں، حب کے معنی اناج، دانا۔ ارے اللہ، اتنا سارا بیج بویا کسان نے اتنا سارا بیج بویا، آم کی قلم لگا دی، گٹھلی کے اندر سے اللہ اتنا بڑھیا پودا پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ، زمین تو نیچے ہے، زمین کالی ہے، پیلی ہے، نرم ہے، پتھریلی ہے، سخت ہے، فرمایا نہیں، تیرا کام ہے حرکت کرنا، اتنی ساری گٹھلی ڈال دے، اتنا سارا بیج ڈال دے۔ اگر میں نے تیری گٹھلی سے اور تیرے بیج سے تناور درخت، پھلدار درخت پیدا نہیں کیا تو پھر میری خدائی کیا ہوئی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیوں وہ بیج کتنا بڑا ہوتا ہے؟ پیڑ کے برابر ہوتا ہے، بڑا چھوٹا، اور اللہ اس کالی زمین سے
مٹی سے اللہ ہرا رنگ نکال دیتا ہے. کیوں بھائی کون سا رنگ نکلتا ہے؟ ہرا. ہرا پتا جیسے گٹھلی کے اندر، توجہ، جیسے گٹھلی کے اندر پیڑ چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے گلاب کے پھول کے اندر خوشبو چھپی ہوئی ہوتی ہے، اور جیسے امرود کے اندر دانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ ان تمام چیزوں کو ظاہر فرما کر اشارہ کرتا ہے کہ میرا مصطفیٰ بھی قرآن میں ایسے ہی چھپا ہوا ہے، ایسے ہی چھپا ہوا ہے. ہر آیت میں مصطفیٰ کا نور چھپا ہوا ہے. کیوں بھائی گلاب کے پھول میں پنکھڑیوں کے اندر جو آپ ناک کے قریب لا کر اس کو سونگھتے ہیں، خوشبو آتی، آنکھوں سے دکھائی دیتی آنکھوں سے وہ خوشبو. لیکن کوئی باولا ہی انکار کرے گا کہ صاحب اس میں خوشبو نہیں ہے. تو جس طرح گلاب کے پھول کی پنکھڑیوں کی خوشبو کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ قرآن کریم کی آیت میں مصطفیٰ نہیں ہے. مصطفیٰ ہر لفظ میں موجود ہے، تمہاری نگاہیں نہیں پہنچتی. میں تو کہتا ہوں قرآن کے ہر لفظ میں. سورہ فاتحہ میں ہزاروں جگہ میرے محمد موجود ہیں. سورہ فاتحہ علم شریف کی 7 آیتیں، ہر لفظ کے اندر ہزاروں جگہ میرے مصطفیٰ موجود ہیں. نگاہ نہیں جاتی. اللہ لامحدود ہے تو اس کے قرآن کلام اللہ کی خوبیاں بھی لامحدود ہیں. ان اللہ فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا توفكون. فالق الاصباح آ گیا، فالق الاصباح 7ویں پارے میں سورہ انعام کے اندر. فالق الاصباح، صبح کو پیدا کرنے والا بھی رب ذوالجلال ہے. 2 جگہ آ گیا. تیسرا مقام 19ویں پارے میں سورہ شعراء کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے جب بنی اسرائیل کو لے کر چلے ہیں تو فرعون کو پتہ چلا کہ موسیٰ تو غائب ہو گئے. موسیٰ غائب ہو گئے اور بنی اسرائیل کو لے کر چل پڑے. تو فرعون اور فرعون کے فوجی پیچھا کرنے لگے، ہم پکڑتے ہیں. اب سامنے چلتے چلتے جناب سمندر آ گیا، بحر قلزم آ گیا. بنی اسرائیل کا وہ مقام نہیں، توجہ، جو میرے مصطفیٰ کے صحابہ کا مقام ہے. بنی اسرائیل ڈرے ہوئے تھے، موسیٰ کی قوم ڈری ہوئی تھی فرعون سے بہت زیادہ. بڑے ظلم کیے تھے، لاکھوں بچوں کو کٹوا دیا تھا. لہذا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل آگے پیچھے کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے، پیچھے کو، ارے کہیں آ تو نہیں رہا فرعون، کہ نہیں وہ تو بہت فاصلے پر ہے. اب آگے جب سمندر کا پانی آ گیا، توجہ چاہوں گا، سمندر کا پانی جب آ گیا اور بنی اسرائیل نے دیکھا، موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ اب کوئی راستہ نہیں سوائے مرنے کے، ہم سے تیرنا نہیں آتا اور یہاں سمندر کے اندر ٹھاٹے مارتا ہوا پانی ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ گھبراہٹ میں یوں کہنے لگے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، ارے موسیٰ ہمیں تو تو نے مروا دیا. یوں کہنے لگے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ، توجہ، عیسائیوں کے شہر میں جہاد کرنے کے واسطے پہنچے. یہ فرق بتا رہا ہوں موسیٰ کے شاگردوں میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں. وہ تو کہنے لگے میاں مروا دیا، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ،
انا لمدرکون، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ان معی ربی سیہدین، موسیٰ نے فرمایا اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ توجہ، اللہ میرے ساتھ ہے، سیہدین ان قریب وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ اب دیکھیے تصویر کا دوسرا رخ دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کیوں بھائی میرے ساتھ کہنے میں اور ہمارے ساتھ کہنے میں فرق ہے کہ نہیں، یا دونوں ایک جملے ہیں؟ میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ دونوں میں فرق ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں ساتھ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اپنے کپڑے پھاڑ کر غار ثور کے اندر سوراخ بند کر دیتے ہیں کہ میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ دوست حقیقی کون ہوتا ہے؟ جو مصیبت کے وقت کام دے، اور جو مصیبت کے وقت میں بھاگ جائے وہ دوست نہیں ہے، وہ زبانی جمع خرچ ہے۔ کپڑوں کے ٹکڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، اس پہ صدیق اکبر نے اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا، اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سوراخ سے کوئی سانپ آ جائے، بچھو آ جائے اور میرے مصطفیٰ کو تکلیف پہنچا دے، میں مر جاؤں، صدیق مر جائے لیکن مصطفیٰ زندہ رہے۔ اب جیسے ہی جناب کتریں ختم ہو گئی، کپڑے کے ٹکڑے ختم ہو گئے، ایک سوراخ باقی تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سوراخ کے اوپر اپنے پیر کا انگوٹھا لگا دیا۔ جیسے ہی انگوٹھا لگایا اندر ایک سانپ بیٹھا تھا، ازدا، اس نے کاٹ لیا۔ اس نے کس کو کاٹ لیا بھائی؟ بولو کس کو کاٹ لیا؟ صدیق اکبر کے پیر کے انگوٹھے میں۔ اب جب سانپ نے کاٹ لیا تو صدیق اکبر کو تو بڑی تکلیف ہوئی۔ کیا ہوا بھائی؟ کوئی دواخانہ نہیں تھا، کوئی کلینک نہیں تھا، کوئی ڈاکٹر نہیں تھا، کوئی علاج کرنے والا موجود نہیں تھا، باہر نکل نہیں سکتے تھے، مخالفین اسلام پیچھا کر رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے، صدیق اکبر کی گود میں سر رکھ کر سو رہے تھے۔ تکلیف کی شدت کی وجہ سے ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، وہ آنسو رسول اللہ کے گال پر پڑ گئے۔ اللہ، یہ آنسو کتنا قیمتی، جو کسی کے گال پر نہیں پڑا، پڑا تو مصطفیٰ کے گال پر پڑا۔ کسی کا آنسو ماں کے اوپر گرتا ہوگا، کسی کا بیوی کے اوپر گرتا ہوگا، کسی کا آنسو اولاد کے اوپر گرتا ہوگا، کسی کا آنسو دوست کے اوپر گرتا ہوگا، لیکن یہ صدیق کا آنسو ہے۔ فرمایا زمین پر نہیں گرنے دوں گا تیرے آنسو کو، کیونکہ تیرا آنسو محبت رسول میں نکلا ہوا آنسو ہے، تکلیف تو برداشت کر رہا ہے، یہ تیرا آنسو صدیق اکبر زمین پر گرے جانے کے قابل نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے رخسار پر گرے گا۔ رخسار کسے کہتے ہیں؟ گال۔ زمین پر نہیں کرنے دیا۔ اللہ اپنے نبی کی بھی لاج رکھتا ہے اور نبی کے عاشق کی بھی لاج رکھتا ہے، نبی کے عاشق کی بھی۔ اب جب آنسو گرا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، اٹھایا نہیں۔ اور ہم جیسا کوئی آدمی ہوتا کمزور ایمان والا تو چیخے مارنے لگتا۔ رسول اللہ سو رہی ہیں، آرام فرما رہی ہیں، اٹھایا نہیں۔ ادب کے خلاف تھا، ادب کے خلاف تھا کہ پیر کے انگوٹھے کی تکلیف کی وجہ سے تو نے مجھے اٹھا دیا۔
ابو بکر نے اٹھایا نہیں، آنسو نے اٹھا دیا۔ صدیق اکبر کیا بات ہے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے کپڑوں کی کتروں سے سارے سوراخ بند کر دیے تھے، ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کے اندر سانپ بیٹھا ہے، اس سانپ نے میرے انگوٹھے کے اوپر کاٹ لیا اور مجھے شدید تکلیف ہے، اور آپ کے ادب کی وجہ سے میں نے آپ کو اٹھایا نہیں۔ صدیق اکبر نے یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش فرمائی۔ کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی معالج نہیں، اللہ نے اشارہ کر دیا اگر کوئی ڈاکٹر نہیں، کوئی حکیم نہیں، تو حکیموں کا حکیم محمد تو موجود ہے۔ حکیموں کا حکیم، ڈاکٹروں کا ڈاکٹر، کہ دوائی تو کوئی نہیں، معجون کوئی نہیں، انجیکشن کوئی نہیں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، میرے رسول کے منہ کا تھوک جو ہے وہ شفا ہے۔ فرمایا ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کہاں کاٹا دکھاؤ۔ اپنی انگلی مبارک کے اوپر لعاب دہن مبارک تھوک لیا اور ابو بکر کے انگوٹھے پر لگا دیا، درد بالکل جاتا رہا، درد بالکل۔ تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے یا کفار اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو غار کے اندر کا سارا منظر نظر آ جائے گا، ہم پکڑے جائیں گے۔ ابھی پکڑے جا رہے ہیں، سمندر کا پانی ہے وہاں پر، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں بنی اسرائیل پکڑے گئے، مروا دیا بیچ میں لا کر۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا قال کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے، ان قریب وہ میرے لیے کوئی راستہ نکالے گا۔ کیا فرمایا؟ میرے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اٹھا کر دیکھو قرآن 19ویں پارے میں، اٹھا کر دیکھو سورہ شعراء کے اندر۔ اب ادھر دیکھیے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اگر یہ دشمنان اسلام، دشمنان قرآن اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیں گے تو ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔ اب رسول اللہ کا جواب دیکھیے، فرمایا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غم نہ کر، اللہ میرے ساتھ بھی ہے اور تیرے ساتھ بھی ہے، چھوڑا نہیں۔ یہ ہے میرے ساتھ اور ہمارے ساتھ کا فرق۔ اٹھا کر دیکھو قرآن 10ویں پارے میں سورہ توبہ کے اندر، لا تحزن، غم نہ کر، افسوس نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ اور وہاں کیا کہہ رہے ہیں حضرت موسیٰ؟ اللہ میرے ساتھ ہے۔ چونکہ پتا تھا، موسیٰ کو پتا تھا کہ میری قوم شکی ہے، شک کرنے والی ہے، میری بات پر یقین نہیں کرے گی، لیکن صدیق اکبر کو یقین تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ ہے، ہمارے ساتھ بھی اللہ ہے، اور رسول اللہ کو بھی پتا تھا کہ یہ میرا ابو بکر صدیق ہے، یہ میرا ساتھی اور میں اس کا ساتھی، لہذا کہہ دیا اللہ میرا بھی ساتھی، تیرا بھی ساتھی۔ کیوں بھائی فرق ہے دونوں میں یا ایک ہی چیز ہے؟ کتنا فرق ہے بتاؤ، کتنا بڑا فرق ہے؟ بہت بڑا فرق ہے۔ ان مجاہدات کا تو کوئی بدل نہیں جو صحابہ نے پیش فرمائے۔ صحابہ نے تو عشق رسول کے میدان میں چھلانگ لگا دی، کچھ بھی ہو، ہر چے بادہ بات، ہر چے بادہ بات، کچھ بھی ہو۔ اب اوکھلی میں سر دیا تو موصل سے ڈرنا نہیں، اب جان جائے جان چلی جائے، تن جائے تن چلا جائے، من جائے من چلا جائے۔ صحابہ نے اپنا تن بھی قربان کر دیا اور من بھی قربان کر دیا، اپنی چاہتوں کو پیچھے کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہتوں کو آگے کر دیا، اس لیے کہ وہ صبح کا رب ہے اور رسول اللہ صبح کے وقت پیدا ہوئے، صبح کا وقت نور کا وقت ہوتا ہے، لہذا انہوں نے
نور کے اوپر جان دے دی. نور کے اوپر جان دے دی. تو ادھر کر لو پانی دینا. عشق رسول کے میدان میں چھلانگ لگا دی. کسی بھی صحابی کو اٹھا کر دیکھیے، اس نے رسول اللہ کے اقوال میں، افعال میں، رفتار میں، کردار میں، گفتار میں کبھی شک نہیں کیا. کبھی. ابھی پچھلے درس میں بتایا تھا کہ ہماری آنکھوں دیکھی بات غلط ہو سکتی ہے مگر فرمان مصطفیٰ غلط نہیں ہو سکتا. زور سے بولو صلی اللہ علیہ وسلم. وہ غلط نہیں ہو سکتا. ہم تو ہماری آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر ہم دیکھ نہیں پاتے. ہم دیکھ نہیں پاتے. ہر صحابی عاشق مصطفیٰ، عشق کامل اس کے اندر، چونکہ رسول اللہ میں جو نور دیکھ رہے تھے وہ کہیں اور نظر نہیں آ رہا تھا. نہ آفتاب میں، نہ مہتاب میں، نہ ستاروں میں، نہ نجوم و کواکب میں. میاں رسول اللہ کی تو پیشانی سے صداقت و حقانیت پھوٹتی تھی. وہ گرویدہ کرتی تھی. وہ گرویدہ کرتی تھی. اپنی محبت میں وہ گرفتار کرتی تھی. اٹریکشن، جاذبیت اللہ تبارک و تعالی نے عنایت فرمائی تھی. کیا کہا گیا؟ عرصہ بیتا، زندگی بیتی، سب کچھ بیتا لیکن پھر بھی. عرصہ بیتا، زندگی بیتی، سب کچھ بیتا لیکن پھر بھی جو عشق میں جیتی وہ عشق جانے یا وہ جانے جس پر بیتی. یا وہ جانے جس پر. ہاں، صدیق اکبر پر بیت گئی. وہ مزہ، وہ حلاوت اور شیرینی جو اس غار کے اندر تھی اور صدیق اکبر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، فرمایا وہ مزہ تو اب ملتا نہیں. عرصہ بیتا، زندگی بیتی، سب کچھ بیتا لیکن پھر بھی جو عشق میں بیتی وہ عشق جانے یا پھر وہ جانے جس پر بیتی. ہاں بھیا، قبر کا حال کون جانتا ہے؟ مردہ ہی جانتا ہے. لوگ تو تماشا دیکھنے والے تماشا دیکھتے رہتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی جانفشانی سے اللہ کی پناہ میں آ کر جو اس آیت کریمہ کا اندرونی مقصد ہے اس کو حاصل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات آگے بڑھا دی. اور اللہ نے پھر ہمیشہ ہمیشہ آخری سانس تک ساتھ دیا. اللہ ہر چیز پر قادر، مصطفیٰ کو بھی ہر چیز دینے پر قادر ہے. اپنی خلاقی کے نمونے وہ دکھاتا رہتا ہے. رب اپنی تخلیق کے نمونے پروردگار عالم دکھاتا رہتا ہے. ابھی پچھلے دنوں چائنا کے اندر، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، پچھلے دنوں چائنا کے اندر ایک مرغی نے 200 گرام کا انڈا دیا. کتنے گرام کا؟ اچھا، یہ جو انڈا ہوتا ہے جو عام طور سے ملتا ہے کتنے گرام کا ہوگا؟ بہت سے بات 200 گرام کا انڈا دیا چائنا کے اندر ایک مرغی نے. توجہ. اور اس بڑے انڈے میں سے، اس بڑے انڈے میں سے 200 گرام کے انڈے میں سے ایک اور انڈا نکلا. ایک اور انڈا. اللہ نے بتا دیا سنگل انڈا پیدا کرنے پر نہیں، ڈبل بھی دکھا دوں گا. ڈبل بھی. سارے اخبارات نے اس کو لکھا، ٹی وی چینل پر یہ خبر آئی، ریڈیو پر آئی کہ اللہ کا نمونہ دیکھو کہ ہمارا اللہ کیسا چمتکاری ہے. اس انڈے کے اندر سے ایک انڈا اور نکلا اور چائنا گورنمنٹ نے اس کو جناب رکھ دیا کہ نہیں بھائی یہ تو سیف کر کے رکھو، یہ تو قدرت کا نمونہ ہے. نمونہ. میں کہتا ہوں تم انڈے کو نمونے کے طور پر رکھو، اللہ رسول اللہ کا نمونہ ہمیشہ قیامت تک رکھے گا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. لہذا کرامتوں کے پیچھے نہیں دوڑے. صحابہ دوڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگے صداقت و حقانیت کی بنیاد پر. جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. رسول اللہ نے کبھی بھی وعدہ کرنے کے بعد کسی وعدے کو بے وفائی کے ساتھ تبدیل نہیں کیا. ابو داؤد شریف میں تو ایک حدیث ہے، ایک آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں ابھی آتا ہوں. ابو داؤد شریف میں مدینہ منورہ کے ایک بازار میں، توجہ، ابھی آتا ہوں. جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں بھائی ابھی آتا ہوں، 5 منٹ لگیں گے. آئیں گے آدھا گھنٹے کے بعد وعدہ خلافی ہو گئی. یا تو وعدہ مت کرو یا وعدہ کرو تو اس کو نبھا کر دکھاؤ. قیامت میں اس کی پوچھ ہوگی کہ تم نے وعدہ کیا تھا اس کو نبھایا کیوں نہیں. کیونکہ انتظار کی گھڑیاں بڑی مشکل ہوتی ہیں. 11 بجے آؤں گا، 11 بجے نہیں آیا، 12 بجے نکل کے آیا اور کوئی پرواہ نہیں کی. قرآن میں اللہ نے فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا. وعدے کو پورا کرو کیونکہ قیامت میں اس وعدے کی پوچھ ہوگی. ٹائم دے دیتے ہیں آپ اور نکل کے جاتے ہیں 2-2.5 گھنٹے کے بعد. وہ بیچارہ انتظار میں پریشان ہے. یہ جو تکلیف دیا آپ نے اس مومن کے دل کو یا اس غیر مسلم بھائی کے دل کو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھ گچھ کرے گا. کوشش کروں گا آنے کی، یہ تو ٹھیک ہے، نہیں آیا تو بھائی معاف کر دینا. اور اگر ٹائم دے دیا اور ٹائم دینے کے بعد آپ نہیں گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اس کی پوچھ ہوگی. لوگ اس کو سمجھتے نہیں. ابھی آتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بھروسہ کر لیا. روایت میں صحابہ فرماتے کہ 3 دن تک رسول اللہ وہاں پر کھڑے رہے لیکن وہ آدمی لوٹ کر نہیں آیا. وہ آدمی نمازوں کے وقت میں بس آپ تشریف لے جاتے، اس کے بعد پھر اسی جگہ آ کر موجود ہو جاتے. آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بڑا انتظار کیا. آپ نے فرمایا اگر میں انتظار نہ کرتا تو وہ میرے اوپر تہمت لگا دیتا کہ میاں میں تو کہہ کر گیا تھا یہی بھاگ گئے. نہ 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 نہ، میں اپنے اوپر وعدہ خلافی کی تہمت لگوانا نہیں چاہتا. کتنے کیسز ہوتے ہیں. قرض لینے والا بھائی کل کو دے دوں گا، پرسوں کو دے دوں گا، چیک کاٹ کے دیتے، نقلی ہوتا بھی نہیں اور اکاؤنٹ میں پیسہ نہیں، حالانکہ دینے پر قادر نہیں. 10,000 روپے کی، 15,000 روپے کی کیا حیثیت ہے. کوشش کرو دینے کی، اللہ تعالیٰ دینے کے اسباب پیدا فرما دے گا. جب نیت ہی خراب ہے تو میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں. جھوٹے جعلی چیک کاٹ کر دیتے ہیں، پبلک کو پریشان کرتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں. آپ جو وعدہ کریں اس کو پورا کریں. جب وعدے کو پورا کریں گے تو صبح کا نور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور آپ کے اندر آئے گا اور ہر ایک آدمی آپ کے چہرے کو دیکھ کر کہے گا یہ ہے واقعی اللہ والا. پوزیشن یہ ہے کہ لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، لمبے کرتے بھی پہن رہے ہیں، داڑیاں بھی رکھ رہے ہیں، لیکن گناہ نہیں چھوڑ رہے. گناہ دوائی پی رہے ہیں نماز کی، روزے کی، زکات کی، لیکن پرہیز نہیں کر رہے. یہ سب کچھ رکھا رہ جائے گا، دھرا رہ جائے گا. اللہ اپنے حق معاف کر دے گا لیکن بندوں کے حقوق جو بندوں کے اوپر ہیں وہ معاف نہیں کرے گا. اگلی گفتگو انشاءاللہ اگلے پیر کو کریں گے اور اس کے بارے میں آگے مزید بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق ارزانی فرمائے اور آپ حضرات کو بھی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.